الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ نبا کی آخری آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب جس کی صفت ذکر فرمائی گئی جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کو مخاطب کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے ہوں گے دست بستہ اللہ کی دربار میں صف کی کیفیت میں. لا یتکلمون، وہ نہیں بولیں گے مگر وہ جن کو الرحمن نے اذن دیا ہو اور بات بھی کہے سچی اور سیدھی. آگے فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے. جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے. فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، تحقیق ہم نے ڈرایا تم کو ایسے عذاب سے جو قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا انسان کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر کہ اے کاش ہوتا میں مٹی. جیسا کہ الحمدللہ کل کے درس میں آپ نے اس آیات کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں. ابتدا میں اس بات قیامت کے بعد اب انتہائے صورت ہے. انتہائے صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو اس کے درمیان ہے سب کا رب جو ہے وہی ہے، اور ساتھ اس کی صفت رحمان کا بھی ذکر کیا گیا جو انتہائی مہربان ہے، جو نہایت رحم والا ہے. رحمان میں چونکہ مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے تو اس لیے اردو میں جن مفسرین نے اور مترجمین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے ترجمہ فرمایا تو کیا نہایت مہربان، نہایت کرم والے، مہربانی والے، نہایت مہربان جو ہیں، اس صفت کا ذکر بھی کیا گیا. ایک تو اشارہ اس طرف کیا گیا کہ جیسے کہ بعض جہلہ انکار کرتے ہیں قیامت کا اور اسی میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اس قسم کے وساوس و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی قیامت نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد اب نہیں اٹھیں گے اور پھر کیسے زندہ ہوں گے اور ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اس کے بارے میں اس آیت میں ایک بڑے عجیب انداز میں جواب دیا گیا. فرمایا جب آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب وہی ہے، ان کے پالنے والا، بنانے والا، تربیت کرنے والا، حفاظت کرنے والا وہ رب ہے، تو اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے گا، جتنی دیر سے چاہے، جب چاہے، جلدی چاہے. اس کے اندر اسی کو پتا ہے جو پالنے والا اور بنانے والا ہے، دوسرے کو کیا حق ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں بطور مثال کے، جیسے مثلا ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اپنی ماں کی تربیت میں ہوتا ہے. اب وہ بچہ جب رو رہا ہے مثال کے طور پر تو 4 عورتیں جو بیٹھی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دودھ پلاؤ.
لیکن جو حقیقی ماں ہے وہ کہتی ہے تمہیں کیا پتا ہے، میں نے اس کو ابھی دودھ پلایا ہے، تمہیں پتا ہے تم خواہ دودھ کی بات کر رہی ہو، میں نے اس کو ابھی دودھ پلایا ہے، دودھ کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کیونکہ جتنی وہ اس کو سمجھ سکتی ہے دوسری عورتیں اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتی ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک بیچاری ماں ہے، صرف کوئی اس کا پیدا کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ نے ایک اسباب سبب بنا دیا توالد و تناسل کا، کہ جوڑا بنا دیا مرد اور عورت، اس کے ذریعے ایک اولاد پیدا ہوگی، ورنہ پیدا کرنے والا حقیقی تو اللہ ہے۔ تو جس پروردگار نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اس کے درمیان مخلوق کو بنایا، پھر صرف بنایا نہیں، ان کی حفاظت کی، ان کی تربیت کی، تو یہ بات بھی تو وہی جانتے ہیں کہ ان کو ہم نے کب توڑنا ہے، ان کو ہم نے کب مٹانا ہے، کب فنا کرنا ہے۔ کسی دوسرے کو اس کے بارے میں اعتراض کرنے کا کیسے حق پہنچ سکتا ہے جب وہ جانتا ہی نہیں؟ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھی چلو ہم نے مان لیا کہ وہ رب ہے، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے، اور پھر اس کی زمین پہ ایسی مخلوق موجود ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، اللہ کے قرآن سے اعراض میں مبتلا ہے، انکار حدیث میں مبتلا ہے۔ کون سا فتنہ ہے جو دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے؟ تو پھر اللہ پاک ان کو ختم کر کے جلدی جلدی قیامت کیوں نہیں لاتے؟ تو آگے فرمایا الرحمن ہے، وہ نہایت مہربان ہیں، وہ نہایت رحم والے ہیں، وہ اپنی مہربانی اور رحمت کا تقاضا ہے کہ بندوں کو باوجود نافرمانی کے مہلت دیے جا رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں، مہلت دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا یہ ہے، ورنہ وہ چاہیں تو ایک پلک جھپکنے سے پہلے یہ دنیا فنا ہو جائے، ورنہ اگر وہ چاہیں تو کسی منکر کو، کسی مشرک کو، کسی بت پرست کو، کسی وثنی کو، کسی قبوری کو زمین پہ چلنے کا حق بھی نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زمین پہ ایک سیکنڈ بھی نہ، خدا کو چھوڑ کے جو غیروں کو سجدہ کرے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کا نوکر آپ کا کام نہ کرے، آپ کتنے دن گھر میں رکھیں گے؟ آپ کا ڈرائیور آپ کی گاڑی نہ چلائے، آپ کتنے دن تنخواہ دیں گے؟ آپ کی بیوی آپ کی خدمت نہ کریں، آپ کتنے دن ایسی بیوی کو برداشت کریں گے؟ لیکن وہ خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود اپنی مخلوق، اپنی مملوک کی نافرمانیوں کے بعد جو برداشت فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہایت مہربان۔ اس لیے صفت آئی اس کی الرحمن رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا، اچھا کوئی یہ سمجھے کہ انتہائی مہربان ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شاید وہ قیامت قائم کرنے کی اب طاقت نہیں رکھتے، انتہائی مہربانی کرتے کرتے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی انتہائی شرافت 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 اور اپنا خلق تواضع نیاز بندی کرتے کرتے اتنا بے اثر ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ اس کے روب میں بھی نہیں آتے، لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے۔ اس کی میں بطور مثال عرض کروں، میرے اپنے ایک دوست تھے اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ عہدے پر تھے، اور ہمارے اپنے علاقے میں جو نواب گزرے ہیں ان کے داماد بھی تھے، اور یعنی نواب جو علاقے کا ہو اس کا داماد بھی ہو، اور پھر خود بھی بہت بڑا عہدے دار ہو اور بڑا افسر ہو۔ ہمارے بڑے بے تکلف دوست تھے، بڑے ان سے ہمارے مراسم اور خاندانی تعلقات تھے۔ وہ مجھے اکثر کہیں جی کہ میرا نوکر بھاگ گیا، مہربانی کریں مجھے کوئی نوکر اور بھجوائیں، ہم کوئی آدمی ڈھونڈ کے بھیج دیں۔ وہ مہینے دو مہینے کے بعد جناب پھر ان کا پیغام آ جائے کہ جی وہ نوکر تو کام چھوڑ کے چلا گیا، مہربانی کریں کوئی اور بھیجیں۔ پھر ہم کوئی اور ڈھونڈے تلاش کریں، پھر اس کو بھیج دیں، پھر دو تین مہینے کے بعد پھر حضرت کی فرمائش آ جائے۔ تو ایک دفعہ ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں نے کہا جی وجہ کیا ہے کہ آپ کے نوکر جو ہیں وہ دو تین مہینے سے زیادہ رہتے نہیں ہیں، اور وہی نوکر جب دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہی آدمی کام کر رہا ہے، 2 سال ہو گئے ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا وجہ۔ حالانکہ میں نے ان کی کبھی تنخواہ نہیں کھائی، کبھی زیادتی نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، بہت بڑے معزز آدمی تھے۔ تو ان کے ساتھ کے جو افسر تھے انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے مکی صاحب، یہ اتنے شریف آدمی ہیں
کہ یہ نوکر کو نوکر کبھی سمجھا ہی نہیں غریب نے. کھانا کھلائے گا تو اپنے ساتھ، کرسی پہ بٹھائے گا تو اپنے ساتھ، کار میں بٹھائے گا تو اپنے ساتھ. اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کی بات ہی نہیں مانتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا اونچا آدمی ہو گیا، اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ صاحب کے ساتھ برابر پہ کرسی پہ بیٹھتا ہوں، برابر بیٹھ کے کھاتا ہوں، برابر بیٹھ کے بات کرتا ہوں. اور صاحب مجھے کبھی نوکر بھی نہیں کہتے، بھائی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں اور جناب کہہ کے بات کرتے ہیں. تو اس کا مزاج چونکہ اتنا ہوتا نہیں اونچا، وہ تو ہوتا ہے جاہل دیہاتی آدمی. وہ تو ڈنڈے سے سیدھا ہونے والا آدمی ہے، وہ تو ہے ڈانٹ ڈپٹ سے سیدھا ہونے والا آدمی کہ جسے تھوڑی سی آنکھ بھی دکھائی جائے اور جسے اپنا مرتبہ اور مقام بھی یاد دلایا جائے. ہر آدمی کی اپنے اپنے منازل و مراتب ہوتی ہیں. تو یہ بیچارے اپنی شرافت کی مار کھا رہے ہیں. ان کے بعد آپ جتنا مرضی آئے نوکر بھیجتے چلے جائیں، وہ 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں گزارے گا. وہ خود بن جاتا ہے صاحب اور یہ بن جاتا ہے نوکر. تو گاڑی کیسے چلے؟ تو اس لیے اب ایک خیال ہو سکتا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ اتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں اللہ وہاں فرمائے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، بدعات ہو رہے ہیں، سورج کو پوجا جا رہا ہے، آگ کو پوجا جا رہا ہے، لوگ سانپ کو پوجا کر رہے ہیں، بچھو کا پوجا کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ مرد اور عورت کے شرم گاہوں کا پوجا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ میاں انہیں روزی دیتا ہے، بچے دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، دنیا چل رہی ہے. شاید اسی مہربانی میں اتنے مہربان ہو گئے کہ قیامت بھی نہ بنائے، قیامت بھی قائم نہ کرے. تو اس لیے اگلی آیت نے وضاحت فرما دی، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. فرمایا ایک طرف صرف اور صفت رحمت پہ نظر نہ ڈالو، بلکہ وہ اتنے قہار بھی ہیں، صفت قہاریت بھی ان کے پاس ہے، اور سارے کائنات پہ جبار ہونے کی صفت بھی ان کے پاس ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایسی صفت ہے اور ان کے جلال اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت والے دن یہ سارے لا یملکون منہ خطابا، یہ تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور کیا کر سکیں گے؟ فرمایا وہ تو پھر اتنی جلال اور باعظمت اور باجبروت ذات ہے کہ اس کے سامنے آسمان و زمین کی تمام مخلوق جو ہے ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ ابتدا کر کے بات کر سکیں، بات کہہ سکیں. یہ تو زبان نہیں ہلا سکتے اس کے سامنے، وہ اتنی جلال والا. تو صفات رحمت کا ذکر بھی آ گیا اور آگے صفات جبروت کا ذکر بھی آ گیا. اور اس کے بعد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. راج کولا پڑھ چکے کہ جبریل اور فرشتے صف میں ہوں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا اپنی امت کو کہ تم بھی نماز میں ایسے صفیں بنایا کرو جیسے ملائکہ صفیں بناتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملائکہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا ملائکہ کی صفیں ایسی ہوتی ہیں کندھے کے برابر کندھا ہے، برابر کھڑے ہیں، کوئی ٹیڑھا نہیں، کوئی اعوجاج نہیں. یہ نہیں کہ کوئی آگے کھڑا ہو، کوئی پیچھے کھڑا ہو، کوئی آگے کھڑا ہو، کوئی پیچھے کھڑا ہو، درمیان میں فاصلہ چھوٹا ہوا نہ، بالکل برابر کھڑے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، کوئی کجی نہیں ہوتی اللہ کی دربار کے اندر. اور اتنے خشوع و خضوع میں ہوتی ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی، گویا کہ سانس نہیں نکل سکتا ہے، اتنی ادب میں ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم بھی جب نماز میں صفیں بناؤ تو ملائکہ کی طرح صفیں بنایا کرو. اس لیے حدیث میں حکم ہے کہ صفیں جو ہیں وہ ایسے بناؤ کہ بالکل سیدھی. اور صفوں کے اندر یہ بھی خیال رکھا کریں کہ الاول فالاول، کہ پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری پوری کریں، پھر تیسری پوری کریں، پھر چوتھی پوری کریں. یہ نہیں کہ پہلی صف میں جگہ پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں دوسری جگہ میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، دوسری صف میں جگہ پڑی ہوئی ہے اور یہ تیسری میں کھڑے ہیں تو اب چند قدم چل کے آگے کون جائے نا. حکم ہے کہ اگر صف اول میں جگہ خالی ہے تو دوسری والے پوری کریں. ان کا حکم سب سے زیادہ کن پہ ہے جو دوسری میں کھڑے، اور دوسری میں جب جگہ خالی ہو تو تیسرے والے اس کی جگہ آگے پوری کریں. اسی طرح اعلی حاضر حساب، اور درمیان میں فاصلہ بھی نہ چھوڑیں، مل کے کھڑے ہوں اور کندھے سے کندھا برابر ہو اور ٹخنے سے ٹخنا برابر ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل آدمی پاؤں کو ٹیڑھے میڑے کر کے ایک دوسرے سے پاؤں
ملانے کی مقصود یہ ہے ملنا اور برابر کھڑا ہونا. تو فرمایا کہ جس دن اللہ کا فرشتہ جبرائیل جو سب سے عظمت والا فرشتہ ہے وہ بھی صف میں کھڑا، اللہ کے فرشتے بھی صف میں کھڑے ہیں، اور ان کو بولنے کی لا یتکلمون، وہ تو کلام نہیں کر سکتے، بول ہی نہیں سکتے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان سے افضل ہیں. اسی سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی دربار کے منظر کشی فرمائی ہے تو وہاں ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ ملائکہ نہیں بول سکتے. تو جب ملائکہ نہیں بول سکتے مانا یہ ہے کہ اور مخلوقات تو پھر کوئی نہیں بول سکتے. تو اس لیے بعض علماء نے استدلال فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے افضل، اس لیے کہ ان کے اندر نافرمانی نہیں ہے، ان کے اندر عصیان نہیں ہے، ان کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ ایک معصوم مخلوق ہے اور ہر وقت اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں افضل ہیں. لیکن بعض علماء اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرماتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ انبیاء کا جو مرتبہ ہے وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، البتہ جو عام مومن انسان ہیں ان سے فرشتے افضل. بعض علماء نے تھوڑی تفصیل بیان کر دی ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں، اللہ کے نبی اور رسول جو ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، ان نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ تو اللہ کے فرشتوں سے بھی بلند و بالا، کیونکہ فرشتے تو ان کے دروازوں پہ آگے کھڑے ہوتے، فرشتے تو بغیر اذن کے ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، فرشتے تو آ کر ان پہ سلام عرض کرتے ہیں، فرشتے تو آ کر ان کی خدمت میں اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ کے ملائکہ سے اللہ کے رسول اور انبیاء جو ہیں وہ افضل ہیں. اب انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان سے فرشتے افضل ہیں. بعض علماء کرام نے تمام اقوال کو، تمام روایات کو اس انداز میں جمع کیا ہے کہ پھر اس میں کوئی تعارض اور کوئی اختلاف جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. اب دو باتیں آئیں گی کہ کوئی نہیں بولے گا مگر دو شرطیں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ مگر دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ رحمان جس کو اذن دیں، جس کو بولنے کی اجازت دیں، ایک، اور پھر بولنے والا بات بولے سچی، ثواب ماننا سیدھی حق بات. اس میں کیا مانا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ایک تو بغیر اذن کے کوئی بول بھی نہیں سکے گا. یاد رکھو، بغیر اذن کے کوئی ملک، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے کروڑوں ان پہ صلاۃ و سلام ہوں، جب تک اللہ اذن نہ دے، اللہ اجازت نہ دے، وہ نہیں بولے. اچھا، بعض علماء یوں استدلال فرما دیتے ہیں کہ انبیاء کو تو اللہ اذن دے چکے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ تقدیر پہلے فیصلہ فرما چکی ہے، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. لیکن قیامت میں پھر بھی دوبارہ پیغمبر اذن مانگیں گے، پیغمبر بولنے کے لیے دوبارہ اجازت چاہیں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی درخواست ہوگی، پھر درخواست کی منظوری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات بھی سچی اور صحیح ہو. کیا مانا؟ کسی کافر کی شفاعت کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی مشرک کی سفارش کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ نے ایک نص قطعی میں فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو میری ذات کے ساتھ ذرے کے برابر میری ذات میں شریک کرے، میری صفات میں شریک کرے، پر میرا فیصلہ ہے اس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. اس کے لیے تو بخشش کا دروازہ ہی بند ہے. جو من مات ان یشرک باللہ، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا ہے، اس کی ذات میں یا صفات میں شریک کیا ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اس میں جنت کو حرام کر دیا. جنت اس پہ حرام ہے، وہ کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوتی. اس لیے اب مشرک کے بارے میں سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ آگے اگلی بات کو دیکھیں کہ ثوابہ کا معنی یعنی وہ بات بھی وہی کہیں گے جس بات کی اجازت ہوگی، حق ہوگی، ثواب ہوگی، صحیح ہوگی. ایک، اور بعض علماء نے فرمایا نا،
وہ سفارش ان کے بارے میں کریں گے جنہوں نے صحیح بات دنیا میں کی ہوگی. وہ صحیح بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی ان کی موت ایمان پہ آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی موت جو ہے وہ ایمان پہ لائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا. شرک کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کی مثلا عمر 70 سال ہے, 70 سال اللہ کی توحید پہ قائم رہا, لیکن ایک دن غیر اللہ کو پکار بیٹھا ہے, شرک ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ 70 سال شرک کرتا رہے, ایک دفعہ ایک ذرے کے برابر بھی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے وہ بھی شرک ہے. ریا جو ہے وہ بھی شرک ہے. ایک صحابی ہے میرے آقا کے, زہیر ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمل کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, مثلا رات کو تہجد پڑھتا ہوں, اشراق پڑھتا ہوں, اوابین پڑھتا ہوں, نوافل پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر مجھے عبادت کرتے ہوئے کچھ لوگ دیکھ لیں تو میرے دل میں خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ میں جب عمل کرتا ہوں تو کرتا میں اللہ کے لیے ہوں خالص, لیکن اگر مجھے لوگ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑا طواف کر رہا ہے, بڑی نفلیں پڑھے, تو میں خوش ہوتا ہوں کہ بھئی چلو لوگ میرے بارے میں اچھی بات کریں اور مجھے انہوں نے اچھے حال میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب ولا يقبل ما شورک فیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میرے صحابی, اللہ پاک ہے, وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے, وہ اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں ذرے کے برابر بھی کسی غیر کو شریک کر دیا. جب تو غیروں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے بندوں کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے. ان کی رضا کو بھی تم نے شریک کر دیا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور یہ راضی ہو رہے ہیں تو خوش ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا ایسا عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. اسی طرح اندازہ فرمائے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور انہوں نے روایت کی ہے میرے آقا سے. حضور نے فرمایا کہ من صلی فہو یرائی فقد اشرک ومن صام فہو یرائی بصیامہ فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ساتھ وہ لوگوں کو دکھا بھی رہا ہے, فرمایا اس نے شرک کیا. فرمایا ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کے ساتھ وہ دکھا بھی رہا ہے کہ لوگ مجھے روزے والا سمجھیں, اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ روزے میں اللہ کو راضی کرنا تھا, یہ لوگوں کو بھی راضی کر رہا ہے, تو اللہ کے اندر شریک بنا رہا ہے. فرمایا شرک کیا, اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, تاریخی روایت ہے, واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے, انہوں نے کہا حضرت حسن نے کہ میں نے طاہر ابن عبداللہ ابن حسین سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, منذ کم صرت الى العراق, عراق میں آئے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا منذ 20 سنة وانا منذ 30 سنة صائم. فقال سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين. انہوں نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تمہیں عراق میں آئے ہوئے, چونکہ عراق ایک مرکز تھا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو 20 سال ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے, اور 30 سال سے میں روزے کے ساتھ ہوں. تم نے پوچھا میں نے تو ایک سوال کیا تھا, تم نے بلا وجہ دوسرا جواب بھی دے دیا. میں نے تم سے روزے کا پوچھا تھا, میں نے تم سے پوچھا کہ بھی تم نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ گزارا ہے, تم اگلا جواب بھی خامخواہ دے رہے ہو. تو اس میں بھی ریا آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بلا وجہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو جی 5 سال ہو گئے ہیں روزانہ روزے کے ساتھ ہو. تو کس نے تم سے پوچھا, کس نے تمہیں کہا ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ تم روزے کے ساتھ ہو؟ اور اگر روزہ بھی رکھا ہے ماشاءاللہ تو آگے جناب کوئی نفلی روزہ, بھئی ایک تو فرض روزہ ہے, فرض میں اظہار کرنا ٹھیک ہوتا ہے, یاد رکھو. فرض عبادت اگر آدمی ظاہراً کرے, جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں عشاء, تو ظاہر پڑھیں گے, جماعت سے پڑھیں گے کہ دنیا دیکھے. یہ تو اللہ کا ہمارے ذمہ فرض ہے تاکہ اقتداء کی جائے. سمجھیں فرض کا مسئلہ اور نفل کا مسئلہ. نفل جیسے صدقات مفروضہ ہیں یعنی زکوٰۃ ہے, وہ تو اللہ کا فرض ہے. وہ اگر آدمی نے ظاہر دے دیا تو کیا ہے, وہ تو اللہ کا فرض ہے, ہمارے ذمہ ہے, اس لیے دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا احساس ہو. اور ایک ہے صدقات نافلہ, ایک ہے عبادت نافلہ کہ نفلی عبادت ہے.
نفلی عبادت جو ہے اس کے اندر چھپانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اخفا زیادہ اللہ کو پسند ہے، اس کے اندر جتنا چھپائے گا وہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، تاکہ ریا سے بری ہو جائے کہ ریا جو ہے یہ ایسی بلا ہے کہ یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے اور شرک خفی ہے، اور ریا ایسی بیماری ہے، حضور نے فرمایا یہ اتنا باریک شرک ہے کہ اخفا من دبیب النمل، چیونٹی چلتی ہے جیسے اس کی آواز کا پتہ نہیں چلتا، یہ بھی آدمی کے اندر شرک داخل ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ چھوٹی باتوں کے درمیان فرق سمجھا کرے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھئی ہمارے حضرات جو ہے زندگی میں اللہ نے حج ایک فرض کیا ہے، یعنی فرض تو ایک ہے، اب آگے ہے نفلی عبادت، تو نفلی عبادت میں یا تو آدمی معاہدہ کرتے ہوئے وعدہ ہی نہ کرے، اور اگر وعدہ کرے تو پھر ان کو قائل کرے کہ بھی اگر میں نے نفلی حج پڑھا تو ایسے طریقے سے پڑھوں گا کہ تمہارے کام میں کوئی حرج نہیں آئے گا، تمہاری ڈیوٹی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، 1 منٹ کا بھی نقصان نہیں کروں گا۔ تو آج جناب ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ نے ہمیں تو روکا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، آپ بھی تو ہر سال حج پڑھتے ہیں۔ عقل کی بات ہے، میں نے کہا میری کوئی ڈیوٹی نہیں، نہ میں نے کسی سے کنٹریکٹ کیا ہے، کوئی عقل کی بات سوچنی چاہیے آدمی کو۔ بھی بات ہو رہی ہے ان سے جن آدمیوں کی ڈیوٹی ہے، جس نے کنٹیکٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے۔ ایک آدمی فارغ ہے، گھر میں بیٹھے ہو، گھر میں پڑا رہ جا کر فرض فائدہ نہ اٹھائے حج کا، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس نے کسی سے کنٹریکٹ نہیں کیا ہوا، اس نے کسی سے معاہدہ نہیں کیا ہوا، تو فارغ بیٹھنے سے اللہ کی عبادت کو کیوں نہ حاصل کرنا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے فرض عبادت، کوئی کہے جی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ تو فرض ہے، یہ تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے کافر ہو جائیں گے، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے فرض کا انکار ہو جائے گا، اسی طرح رمضان کا روزہ ہم نہیں رکھیں گے وہ تو اللہ کا فرض ہے، لہذا فرض عبادت میں اور نفل عبادت میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، ایک آدمی سوموار کا یا خمیس کا روزہ رکھتا ہے، اب جناب وہ حرم میں آگے بیٹھا ہوا ہے، دکان سجا کر کے لوگ دیکھیں بڑا روزے دار ہے، یہ تو نفلی عبادت، وہ جناب کہیں اس نے چائے رکھی ہے اور کہیں کھجور رکھا ہے اور کہیں کچھ بھی چھایا ہوا، خدا کے بندے تم نے روزہ رکھا ہے، کھجور جیب میں رکھ لو، کہیں کھڑے ہو کے کھا لینا، کہیں کھڑے ہو کے پانی کا ایک گلاس پی لینا، کوئی ضروری ہے کہ تم دنیا کو دکھاتے پھرو کہ میں آج روزے کے ساتھ تھا، یا میں جناب ہر جمعرات کو روزے کے ساتھ، یہی تو ریا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جب مسلمان کو کافر نہ بنا سکے وہ اس کو پھر ریا میں ڈال دیتا، وہ پھر مولوی کو اس کے علم کے ذریعے مارتا ہے کہ بھی تمہاری تقریر بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اسی میں مولوی مر گیا، گردن ٹوٹ گئی، اور جناب کسی قاری کو کہا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو سبحان اللہ آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، بس اسی میں آیا قاری صاحب ختم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سارا کچھ گیا، علم بھی گیا، گراد بھی گئی، پڑھتا بھی رہا، گلے بھی پھاڑتا رہا اور ثواب دھیلے کا بھی نہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے قاری ہیں، کتنے پڑھنے والے ہیں، لیکن کتنا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے جو دنیا میں مرتب ہونے چاہیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں میں اخلاص نہیں رہا اور سننے والوں میں تڑپ نہیں رہی، دونوں طرف سے چونکہ معاملہ خالی ہے۔ اب جو پڑھانے والے ہیں ان کے اندر بھی وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ اللہ کی رضا وہ باقی نہیں رہی ہے، اور سننے والوں کے اندر بھی وہ بات باقی نہیں رہی ہے، تو اس لیے وہ اثرات اتنے مرتب نہیں ہوتے۔ پہلے سنانے والے انبیاء کرام تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا تھے، اور سننے والوں میں بھی دین کی طرف تھی، تو وہ جب ایک بات بھی ان کے دماغ میں پہنچی تھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کسی کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی اور بول بھی نہیں سکے گا۔ اب جناب اسی کے بعد فرما دے کہ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں کب ہوں؟ فرمایا ذالک الیوم الحق، کہ جن جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ دن جو ہے وہ حق ہے، وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے، ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی خلاف نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد پھر تحدید ہے، یہ تحدید ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم چاہے کو جاؤ کفر کرو، یہ تحدید اور بڑی زبردست وعید ہوتی ہے۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ نے فرمایا کہ اتنے دلائل کے بعد
اتنی وضاحت کے بعد، اتنی بینات کے بعد، اتنی شواہد کے بعد اب اگر کوئی چاہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، ٹھکانہ بنائے، نہ چاہے تو دفاع نہ کرے، کیا کرے گا؟ اللہ کا نقصان کرے گا۔ یہ بڑی وعید ہوتی ہے، بڑی شدید وعید، جیسے کہ کسی کو بادشاہ وقت کہہ دے کہ جاؤ جو مرضی آئے کرو، میری مانو مجھے، مانو نہ مانو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم جا کر مجھے نہ مانو، مانا یہ ہے کہ اگر نہیں مانو گے میں تو پھر گردن تری توڑ دوں گا نا، کیونکہ میرے پاس تو اختیار ہے۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، اب جو چاہے، اتنے ہم نے دلائل واضح کر دیے، اتنی آیات بینات کھول کھول کے ہم نے سنا دیے، اب جو چاہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اور رب کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کفر میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، اگر گناہوں میں ہے، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے، فرماتا 70 سال زندگی تیری گناہوں میں گزر گئی، کفر و شرک میں گزر گئی، غیر اللہ کی عبادت میں گزر گئی، ایک دفعہ تو نے بندہ دل سے توبہ کر لی ہے، میں کہتا ہوں میرا بندہ تیری توبہ قبول ہے، اسی وقت تیرے 70 سال کے گناہ صرف ایک کلمے سے معاف کر دیتا۔ اتنا بڑا مہربان رب کہ 70 سال آدمی کفر میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، اور اتباع ہوا میں ہے، اور فرق ضالہ میں پڑا ہوا ہے، معاصی میں کھویا ہوا ہے، لیکن توبہ کرے، لیکن توبہ کے شروط کے ساتھ کہ پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، فرمایا توبہ والا جب توبہ کرتا ہے تو گویا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آدمی اگر کسی بڑے سے بڑے گناہ میں ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو کہ توبہ نہ ہو پھر مذاق بن جائے۔ جیسے آج کل ہم عام لوگوں نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے، طواف کر لیا، ملتزم پہ چلے گئے، میرا اللہ میری توبہ، میرا اللہ میری توبہ، میرا اللہ بڑے گناہوں سے توبہ، چھوٹے گناہوں سے توبہ، میرا اللہ میری لاکھ لاکھ توبہ، ایک بھی نہیں لاکھ لاکھ کٹھی، اور اسی وقت نکلے اور دروازے کے پاس سگریٹ ہاتھ میں لیا اور شروع ہو گئے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے آپ کسی بندے کے ساتھ بھی جائیں، اسے کہیں ٹھیک ہے جی میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، اور باہر نکل کے پھر اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں، وہ آ جائے اور دیکھ لے اور کہے گا بھی ابھی تم نے کیا کہا، جی آئندہ بالکل نہیں کروں گا، وہاں سے آگے چلے جائیں پھر گالیاں دینی شروع کر دیں، کب تک؟ تو ایک بندہ برداشت نہیں کرتا، وہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو جب چاہیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسی توبہ کرنے سے تو نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسی توبہ جو لوگ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرنے سے ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے جو آج تک غلط توبہ کی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، کہ آج تک تو ہم نے توبہ کو ایک مذاق بنا لیا نا۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ندامت آئے، شرمندگی آئے کہ ہائے یار مجھے زندگی گزر گئی، میں آج تک اللہ کی توحید بھی نہ سمجھ سکا، میں تو قبروں سے مانگتا رہا، میں قبروں کے طواف کرتا رہا، میں ان بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہا، میں تو ان کو وسیلہ واسطہ سور پکار کا ذریعہ بناتا رہا، آج میرے اوپر توحید کا مسئلہ کھلا ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے محتاج تھے، ان پہ بھی موت آ گئی، یہ بھی مٹی میں دفن ہو گئے، ان کے چہروں پر بھی مٹی آ گئی، یہ بھی میری طرح قیامت میں اٹھیں گے، یہ بھی میری طرح اللہ کے سوالی ہوں گے، اور میں نے ان کو سوال کی جگہ بنا لیا تھا۔ تو اب جب توبہ کرے آئندہ بالکل اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ ہاں انسان ہے، اس نے مثلا ایک آدمی ہے، اس نے توبہ پکی کر لی اور بڑی کوشش میں ہے کہ میں پھر یہ گناہ نہ کروں، اگر غلطی سے پھر ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے وقت بھی دل میں خیال ہو کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ طواف کر رہا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میری توبہ ہے ہر گناہ سے، اور باہر نکل کے حرم میں جوتے پہننے کے بعد پہلا کام سگریٹ جلانے کا کرتا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اور توبہ کر رہے ہر گناہ سے اور ڈبی جیب میں ہے، اور توبہ کر رہے ہر گناہ سے ماشاءاللہ، اور باہر نکلنے کے بعد سیدھا دکان پہ جا کے شیو کراتا ہے۔ توبہ کر رہے ہر گناہ سے، حرم کے باہر بلکہ حرم کے اندر گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔
توبہ کر رہا ہے ہر گناہ سے، حرم کے اندر غیبت، گیلا شکوہ، ایک دوسرے کی چغل خوری، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا حرم کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے اعمال سیئہ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے جمیع انواع و جمیع اقسام سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ صحیح نصیب فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ جو چاہے کرے۔ اب اس کے بعد فرما دے انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے تم کو ڈرایا ہے عذاب سے جو عذاب بالکل قریب ہے۔ اب جمع کا صیغہ آتا ہے کہیں کہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ خدا زیادہ ہو گئے، نہ، جمع کا صیغہ عظمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے آدمی سے بات کریں گے یا بادشاہ کوئی آرڈر لکھیں گے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے لکھا، وہ کہتے ہیں نحن، ہم نے لکھا ہے، یہ ہم نے حکم کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے۔ تو ورنہ ہوتا تو ایک آدمی کا حکم ہے کہ میں کہتا ہوں، میں نے لکھا ہے، میں نے خط لیا ہے، میں نے آرڈر کیا، نہیں، ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے یہ آرڈر کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہاں جمع کا صیغہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی ذات کے ساتھ جمع کے صیغے آئے ہیں وہ عظمت جلال کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو، اللہ نے فرمایا اس عذاب سے جو عذاب قریب ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی جو ہے، جو عام جاہل ہوتے ہیں یا دشمنان اسلام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیسے قریب ہے، ہزاروں سال تو گزر گئے، ابھی تو قیامت آئی نہیں، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں باقی ہیں، اور اللہ میاں فرماتے ہیں قریب ہے۔ تو قریب کا کیا معنی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے پیمانے علیحدہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز جو ہے آپ اس سے کپڑا پیمائش کرتے ہیں تو علیحدہ پیمانہ ہے، ایک چیز سے آپ لکڑی پیمائش کرتے ہیں علیحدہ پیمانہ ہے، ایک چیز سے آپ سڑک پیمائش کرتے ہیں علیحدہ پیمانے ہیں۔ آپ پھر ایک دنیا کا نقشہ بناتے ہیں، آپ نے دیکھا اتنی چھوٹی سی گیند ہوتی ہے اور پوری دنیا کا نقشہ ہے، پوری دنیا کے ملک اوپر آ گئے، حالانکہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ پوری دنیا کیسے آ گئی؟ تو اس کے لیے کچھ پیمانے اور حدود معین کر دیے جاتے ہیں کہ بھی 1 سینٹی میٹر اگر میں سرخ لائن لگاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اتنی 1000 میل کا فاصلہ مراد ہے، اور اگر 1 سینٹی میٹر میں سبز لائن لگاؤں تو اس سے مراد اتنے دریا ہیں، اگر میں سیاہ لائن لگاؤں تو اس سے مراد پہاڑ ہیں، اور یہ ہے مثال کے طور پر۔ تو اللہ کے پیمانے بھی تو اس کی ذات کو پتا ہے نا کہ وہ کس بات کو قریب سمجھتے ہیں اور بعید سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا جو راجح جواب ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور ہر جانے والی چیز بعید ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ ایک آدمی آپ کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ کل جا رہا ہوں، کل میرے بھائی جو ہے نا جی میرے ملک سے آ رہے ہیں، میرا بھائی ہوائی جہاز پہ آ رہا ہے، تو اب جب وہ اپنے ملک سے ہوائی جہاز سے چلا ہے تو آج ہو رہا ہے تمہارے قریب ہو رہا ہے دور ہو رہا ہے؟ حالانکہ کتنی 1000 میل سے آ رہا ہے، ابھی تو وہ اپنے ملک میں کھڑا ہے، اپنے ملک سے جب چلا ہے تو اب جناب وہاں سے جب اڑا ہے تو تمہارے قریب آ رہا ہے چونکہ آج ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ایک بھائی کو تم ہوائی جہاز پہ چڑھانے جاتے ہو تو اس کو آپ نے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا، وہ جا کے ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، آپ گاڑی سے پھر مکے کی طرف لوٹے، اس کا ہوائی جہاز اپنے ملک کی طرف چلا، تو اب وہ تم سے دور ہو رہا ہے کہ قریب ہو رہا ہے؟ تو ہر جانے والی چیز دور ہوتی جا رہی ہے اور آنے والی چیز قریب آتی جا، تو دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے، تو دنیا دور ہوتی جا رہی ہے اور قیامت جو ہے وہ قریب ہوتی جا رہی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ قریب ہے۔ جیسے کہ دوسری آیات میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ نے فرمایا یہ تو اس کو سمجھتی ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ انتہائی قریب ہے، وہ تو بالکل قریب ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرا اور قیامت کا آنا تو ایسی ہے، کیونکہ میرے بعد تو نبی نہیں، سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا، سلسلہ رسالت ہی ختم ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، اس لیے اللہ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اور آگے فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اب فرماتے ہیں یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس مرء سے کیا مراد ہے؟ مرء سے کہتے ہیں مرد۔ اللہ نے فرمایا جس دن دیکھے انسان جو بھیجا اس کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے،
کیا معنی آگے بھیجا؟ آگے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک چیز جو آ رہی ہے تو آپ کے آگے ہے نا، جو جا رہی ہے وہ آپ کے پیچھے ہو رہی ہے، جو آ رہی ہے تو آگے۔ اب آخرت چونکہ آ رہی ہے اور ہم جو عمل کر کے بھیج رہے ہیں وہ آخرت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے آئیں گے، وہ قیامت میں ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم نے جو دنیا میں عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، بھلائی کے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، ہمارے صحائف اعمال میں موجود ہیں، اور قیامت میں ہمیں پکڑا دیا جائے گا نامہ عمل، اور حکم ہوگا کہ پڑھو اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اس لیے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ۔ اچھا، علماء نے فرمایا کہ ہم نے تو دنیا میں ایک کام کیا، وہ ختم ہو گیا، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک آدمی کو پانی پلایا، اچھا کام ہے، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک آدمی کو مثلا 2 ریال، 1 ریال، 10 ریال، 50 ریال خیرات دے دی، مدد کر دی، بات تھی ختم ہو گئی۔ اچھا، یا نعوذ باللہ ایک آدمی نے گناہ کیا، ایک آدمی نے برا کام کیا، ایک آدمی نے برائی کی، تو وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی آئندہ دیکھے گا، تو کیا دیکھے گا؟ وہ تو دنیا میں گزر گئے، ختم ہو گئے، دیکھے گا کیا؟ کیونکہ یہاں لفظ ہے نظر کا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ۔ اس لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ینظر کیا دیکھے گا؟ وہ چیزیں تو فنا ہو گئی جو ہم نے دنیا میں کی ہے، ہر چیز دنیا میں فانی ہے، اعمال خیر بھی ختم ہو گئے، اعمال شر بھی ختم ہو گئے، تو دیکھے گا کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل لکھا ہوا موجود ہوگا، دیکھے گا میں نے کیا کیا، ہر چیز جو ہے اس کے سامنے موجود ہوگی، ہر چیز کا ذرہ ذرہ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، موجودہ دور میں آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد بل آتا ہے نا، تو کیسے لکھا ہوتا ہے، کیسے کمپیوٹر حساب سیٹ کرتا ہے کہ جی تاریخ فلاں تھی، ٹائم آپ کا فلاں تھا، آپ نے بات فلاں ملک میں کی ہے، اس کا کوڈ یہ تھا، جس نمبر پہ آپ نے بات کی ہے وہ نمبر یہ تھا، اور جتنے منٹ آپ نے بات کی ہے وہ منٹ یہ تھے، فی منٹ ریٹ یہ تھا، ٹوٹل یہ بنا، اب پورے 3 مہینے کا تمہارا بل یہ بنا۔ تو اس میں، اور یہ تو بندوں کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے، تو جو مالک نے بنایا ہے اس کا کیا اندازہ ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں کہ جب کافر دیکھے گا نا نامہ عمل تو چیخے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کہے گا ہائے، ایک کیسی کتاب ہے کہ جو بڑا چھوٹا جو کچھ بھی میں نے کیا سب لکھا ہوا، اس نے تو کوئی ذرے کے برابر بھی نہیں چھوڑا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو۔ کیونکہ تمہارے بندے کا لڑک ہوں تو کچھ بھول جائے، بندے کا لڑک ہوں تو کہیں لکھنے میں اونگ آ جائے، نیند آ جائے، رہ جائے کوئی بات، یا کچھ تمہارے ساتھ ساز بات بھی کر لیں تو کوئی باتیں نہ لکھیں، جیسے دنیا میں ہوتے ہیں وہاں۔ لیکن لکھنے والے بھی تو کرامن کاتبین ہیں نا جی، جو گناہوں سے پاک ہیں، اور کوئی چیز ان سے رہ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا وہ لکھا ہوا آگے دیکھے گا، ایک۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے مثلا روزہ رکھا، اس کو اللہ روزے کا بدلہ دے گا، تو اس نے بدلہ جب دیکھا تو ہاں بھائی میں نے روزہ جو رکھا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، اس کا جو بدلہ ملے گا، ہاں میں نے جو طواف کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ ایک آدمی نے خیرات کی، اس کا جو بدلہ ملے گا تو وہ جو چیز ملے گی ہاں یہ میری فلاں خیرات کا بدلہ۔ تو دیکھنے کا معنی یہ گویا اس نے جو کچھ کیا تھا وہ دیکھ لیا نا، ہر چیز کی جزا جو مل رہی ہے، اور اگر برائی کی تھی سزا مل رہی ہے تو گویا اس نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ دیکھ لیا، ایک۔ اور بعض علماء کرام نے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی اور حتیٰ کہ قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو بندے کے اچھے عمل ہوتے ہیں تو ان کو کسی اچھی شکل میں بنا دیتے ہیں، اور جو بھیڑے عمل ہوتے ہیں تو ان کو کسی بھیڑی شکل میں بنا دیتے ہیں، اور وہ اسی وقت قبر سے ہی اس کے ساتھ، حتیٰ کہ آدمی قبر میں ہوتا ہے حیران ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت شکل والا آ گیا، مجھے تسلیاں دے رہا ہے، بھئی آرام سے سو جاؤ، تم تو جنتی ہو ماشاءاللہ، تمہارا تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تمہاری موت کلمے پہ آ گئی، جنت تمہاری انتر۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، میں نے تو اس بندے کو دیکھا نہیں، اور یہ تو ایسے پیار کر رہا ہے جیسے میرا پرانا کوئی ساتھی ہو۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا فلاں عمل ہے، اس کو ہم نے اس شکل میں بدل دیا ہے تاکہ تمہاری تسلی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح اگر اس نے کوئی گناہ کیا تھا تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، بلائیں ہیں، جانور ہیں، عذاب ہیں، وہ ان اشکال میں متشکل کر دی جائیں گی
کہ وہ اس کے ڈرانے کا ذریعہ بنے. وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کیا بلائیں آ گئی. وہ کہیں گے یہ تمہارے عمل تو ہیں اور کون سی بلائیں گے. انہی اعمال کو اللہ نے یہ شکلیں دے دی ہیں تو لہذا وہ ان کو وہاں دیکھے گا. فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تینوں قول ٹھیک ہے, یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, تو لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی نامہ عمل بھی دیکھے گا, اپنی جزا بھی دیکھے گا, اور بعض اعمال کو اللہ تبارک و تعالی اچھی یا بری شکلوں میں بھی بدل دیں گے, ان کو بھی دیکھے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر. اب سمجھیں اس آیت میں دو قول ہو گئے. ایک قول یہ ہے کہ اس مرد جو دیکھے گا انسان سے مراد ہے مسلمان, اس لیے علماء نے فرمایا کہ آگے تو کافر کا ذکر ہے. یعنی مومن تو اس دن اپنے جزائے اعمال کا نمونہ دیکھے گا جو کما کے آگے بھیجا ہے, اور کافر یہ کہے گا. بعض علماء نے یہ فرمایا, اور بعض علماء نے فرمایا لفظ عام ہے, مومن بھی دیکھے گا کافر بھی دیکھے گا, اور ساتھ کافر ہی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور کہے گا کافر کہ اے کاش ہو جاتا میں مٹی. کیا مطلب؟ اس کے اندر بھی اقوال ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ. تو سمجھیے, ایک قول تو یہ ہے کہ جب کافر مر گیا, قبر میں آ گیا, مٹی ہو گیا, تو اس وقت جب وہ اللہ کے عذاب دیکھے گا کہے گا ہائے میں مٹی ہوتا, وہی قبر میں پڑا رہتا مٹی بن کے, مجھے اٹھایا نہ جاتا. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اچھا, بعض کا ایک دوسرا قول بھی مفسرین نے علماء نے ذکر کیا. انہوں نے کہا اس جگہ کافر جو ہے لفظ تو عام ہے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا کافر تو شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کا پہلے انکار کیا. وہ کہیں گے کہ شیطان کہے گا کہ اے کاش میں ہوتا مٹی. کیا مانا؟ وہ جب دیکھے گا کہ آدم کے بیٹوں کو تو بڑے مرتبے مل رہے ہیں, جنتیں مل رہی ہیں, درجات مل رہے ہیں, اور میں اس دن میں نے جب ابتدا میں مٹی پہ اعتراض کیا تھا کہ میں کیوں آدم کے آگے جھکوں, وہ تو مٹی سے بنا, کہے گا ہائے میں بھی مٹی سے بنا ہوتا تو شاید میں بھی آج بچ جاتا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ شیطان کی آمد میں حسرت کرے گا کہ اس وقت تو میں فخر کرتا تھا نا کہ انا خیر منہ, کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. لیکن جب آدم کے جلوے دیکھے گا, مرتبے دیکھے گا, انبیاء کی شان دیکھے گا, مومنین کے درجات دیکھے گا, کہے گا ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا تو شاید آج میں بھی جہنم سے بچ جاتا, میں بھی آج عذاب سے بچ جاتا. تو بعض مفسرین کرام نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے. لیکن راجح قول جو ہے, اول الاقوال جو ہے مفسرین کے نزدیک, وہ یہ ہے کہ اصل میں قیامت والے دن جب تمام مخلوق اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی تو اللہ تمام جانوروں کو بھی حاضر کریں گے, بکریاں, گائے, بیل, ہر چیز حاضر ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں ایک بکری سینگ والی تھی, اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا, اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے قیامت, اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے. اور جب ان کا بدلہ ہو جائے گا, حکم دیں گے کونوا ترابا, سب مٹی ہو جاؤ, بس وہ مٹی ہو جائیں گے. تو اس وقت کافر کہیں گے کہ ہائے ہمیں بھی ایسا حکم مل جاتا, مٹی ہو جاتے, بچ جاتے عذاب سے تو جھوٹ جاتے نا, مٹی ہو جاتے, جیسے یہ جانور مٹی ہو گئے. تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اور کافر کہے گا کہ ہائے کاش ہم ہو جاتے مٹی تو ہم بھی عذاب سے بچ جاتے. لیکن وہ عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو اس لیے کہ وہاں کی ندامت یا وہاں کی حسرت یا وہاں کی تمنی جو ہے ان کے کسی کام کی نہیں ہے, نہ ان کے کسی کام میں آ سکے گی. اس لیے علماء نے فرمایا یہ لفظ اپنے عموم پر ہے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا کہ ہائے کاش جیسے آج یہ جانور مٹی ہو گئے, اب اگلے عذاب سے, جہنم سے, ہر چیز سے بچ گئے تو میں بھی بچ جاتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی, ہر مسلمان کو عذاب قبر سے, عذاب حشر سے, عذاب آخرت سے بچائیں. طواف جو ہے جی ماں باپ کے لیے عمرہ طواف کر سکتے ہیں. اگر کسی یار دوست کے لیے, اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ طواف اپنے لیے کریں اور ان کے لیے دعا کر دیا کریں. اگر مقیم لوگ عمرہ کرنا چاہیں, عمرہ کوئی منع نہیں ہے, سارا سال ہو سکتا ہے, صرف 5 دن منع ہے. لیکن جو لوگ یہاں مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے افضل طواف ہے کہ وہ زیادہ طواف کیا کریں. اور جب ان کو اللہ موقع دے, کبھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے یا کبھی کسی کام سے وہ طائف چلے گئے
تو وہ پھر واپس آتے ہوئے عمرہ کر لیں تو میقات کا عمرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھار اپنے کام میں جدے ودے کے چلے گئے، وہاں سے بھی احرام باندھ لیں تو عمرہ ہو سکتا ہے۔ کہ عمرہ کتنے دنوں کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مدینہ منورہ، ابہا، دمام وغیرہ جو لوگ بھی میقات سے باہر ہیں، ایک میقات ہے مدینہ پاک کے قریب، یوں سمجھ لیں، ایک ہے رابق کے قریب، ایک ہے طائف کے قریب، اس کے پرلی طرف جہاں بھی کوئی رہتا ہے یوں سمجھ لیں، تو بہرحال اسی طرح یلملم میقات ہے، تو اس کے آنے والا جو ہے میقات پہ جب آئے اور آنے کی نیت بھی عبادت ہے تو تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے آئے۔ لیکن بعض ائمہ رخصت دیتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار کے لیے آ رہا ہے تو پھر اجازت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شکل میں بھی آئے ان میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے، عمرے کا احرام باندھ کے آئے۔ اگر کوئی حاجی طواف الوداع کر لیتا ہے، یہ عمرے والا آدمی ہے، اس نے طواف الوداع کر لیا، تو کیا طواف الوداع کرنے کے بعد وہ دوبارہ حرم میں داخل ہو سکتا ہے؟ بھئی مسئلہ یاد رکھو، اصول یہ ہے کہ ان یکون آخر عہدہ بالبیت، حضور نے فرمایا سب سے آخری کام یہ کرو کہ طواف، کیا مانا کہ سارے کام نمٹا لو اور آخر میں آگے طواف الوداع کرے اور چلا جائے۔ لیکن بفرض محال طواف الوداع کر لیا، آگے گیا، انہوں نے کہا جی ابھی آپ کی بس جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، یا آپ کی بس جو ہے آج جا ہی نہیں رہی، یا آپ کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، آپ تو اب 2 دن نہیں جائیں گے، تو کوئی پابندی نہیں، واپس حرم میں آئے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، عبادت کرے، اور پھر تو دوبارہ اس کے طواف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب آخری طواف کرے گا وہ خود بخود طواف الوداع بن جائے گا، اس لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی اس کے لیے۔ اگر وہ رک گیا ہے یا مثلا ابھی باہر گاڑی میں سامان لوڈ ہو رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی حرم کی، تو یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، نماز میں شامل ہو جائے، نماز پڑھے اور چلا جائے، کوئی منع نہیں ہوتا کہ دوبارہ وہ حرم میں نماز ہی نہ پڑھے، کہ وداع کر لیا ہے تو بس اب حرم سے نکل جاؤ، پھر کبھی حرم کی طرف لوٹ کے بھی نہ آنا، یہ منع نہیں ہوتا۔ میں نے 11 تاریخ کو کنکریاں ماری تھیں، لیکن بعد میں نے کتاب میں دیکھا اور کتاب میں مسئلہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں نے تو الٹ ماری ہے، یعنی مثلا میں نے شروع کرنا تھا چھوٹے سے اور میں نے شروع کر دیا بڑے سے، تو اگر یہ کتاب تم 2 دن پہلے پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ عمل پہلے کرتے ہیں، کتاب بعد میں پڑھتے ہیں، غلطی پہلے کریں گے، مسئلہ بعد میں پوچھیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھئی آدمی نے عمرہ کرنا ہے، پہلے کسی عالم کے پاس جا کے رجوع کر لے کہ جی میں نے عمرہ کرنا ہے، مجھے سمجھا دیں میں نے کیا کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ بات ختم ہو گئی، غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے جناب اس سال نیت کی ہے کہ حج پہ جاؤں گا، اور حج سے چند دن پہلے کسی عالم سے یا خود 2-4 دفعہ کتاب پڑھ لے اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ عالم سے سمجھ لے، تو انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ بہرحال ہوا کچھ نہیں، انشاءاللہ کوئی گزارا تمہارا ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ایک ڈرائیور ہے، اس کی ڈیوٹی ہے بیچارے کی گاڑی پر، اور تقریباً وہ روزانہ 600 کلومیٹر کے قریب جو ہے سفر کرتا رہتا ہے، تو کیا اس کی نماز قصر ہوگی؟ بالکل قصر ہوگی۔ جب وہ روزانہ سفر میں ہے نماز قصر پڑے گا، جب تک سفر، چونکہ اللہ نے مسافر کے لیے اجازت دی ہے، یہ تو نہیں جو روز سفر کرے تو وہ مسافر نہیں ہے، روز جو سفر کر رہا ہے، جب مسافر ہے سفر کر رہا ہے تو نماز اس کی قصر ہوگی۔ اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، اگر خود پڑھے گا تو پھر 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، اور وتر بھی پڑھے گا، اور باقی سنت اور نفل کی اجازت ہے اس کو، اللہ پاک نے معاف بھی کیا، نہیں پڑھے گا، گناہگار نہیں ہوگا، اگر اس کے بعد ٹائم وہ پڑھنا چاہے تو کوئی منع بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی مسلمان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو اور ہم اس کے لیے کوئی نیک عمل کریں تو فائدہ ہوگا، پہلے ہمیں یہ کیسے پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے؟ کوئی اینک ہے آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کو پہلے پتہ لگ گیا کہ عذاب ہو رہا ہے، ہمیں پتہ کیسے ہے؟ یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے، چونکہ عالم برزخ عالم غیب ہے، ہم سے غیب ہے، اللہ نے ہم سے چھپا لیا ہے، اور حدیث میں وضاحت آ گئی کہ مردوں پر جو عذاب ہوتا ہے تمام مخلوق سنتی ہے مگر ثقلین جن اور انس تو سن ہی نہیں سکتے، تو لہذا کیسے پتہ چل گیا ہمیں؟ اچھا، بفرض محال ہم نے خیرات کی، اچھا کام کیا، اس کے لیے دعا مانگی،
تو لازمی بات ہے اللہ اس کو نفع دیتے ہیں، اس پر اگر کوئی عذاب ہو رہا ہو اللہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیں، اللہ چاہیں تھوڑی سی دیر کے لیے اٹھا لیں، آرام تو مل گیا نا، اس کو فائدہ تو پہنچ گیا ایک آدمی کو، یہ تو اسی کو پتا ہوتا ہے نا جو عذاب میں ہو، اگر اس کو 1 گھنٹہ بھی عذاب سے نجات مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اس لیے بہرحال تو یہ باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی جانتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں یہ بھی واقعات ہیں کہ اللہ چاہے اپنے انبیاء کو دکھا دیتے ہیں، اللہ چاہے تو کبھی کبھی اپنے اولیاء پر بھی بطور کرامت کے کھول دیں، وہ قادر ہیں دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کبھی اپنے بندوں کی بات جو ہے وہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا کئی ایسے دنیا میں واقعات ہیں کہ کتنی سال گزر گئے، قبریں کھلی تو میتیں پوری کی پوری سالم موجود تھیں اور ان کے کفن بھی موجود تھے، اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ داڑھی میں جو تیل لگایا تھا ابھی تک وہ اس کی چمک بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالی، ورنہ وہ ایک عالم غیب ہے، عالم برزخ کی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نیکی کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیں گے، کتنا دیں گے کیسا دیں گے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ والد فوت ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، اللہ سب جو جتنے بھی فوت ہو گئے سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اسے پڑھنا چاہیے، سین کے ساتھ لستا سینی ہے، مسیطر سواد ہے۔ سراد اچھا احاطہ بے، مقصد یہ ہے کہ عذاب نے اس کا ارد گرد احاطہ کر لیا۔ سرادق کہتی ہیں جو ارد گرد کی جیسے 4 دیواری ہوتی ہے اس کے اندر آ گیا، تو اب چونکہ ہر طرف سے جب عذاب ہے تو گویا اس نے ایسے ہی احاطہ کر لیا جیسے کسی چیز کا احاطہ کوئی جانب یا کوئی دیوار یا کوئی اور چیز کر لے۔ میں نے سنا ہے کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا جو ہے بدعت ہے، بالکل ٹھیک سنا ہے۔ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، مقام نیت دل ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، عشاء کی اذان ہوئی اللہ اکبر، باقی جو ہم لوگوں نے بنایا ہے نا یہ 4 رکعت نماز عشاء اور امام کے اور پیچھے اور فلاں کے، اور یہ بدعت ہے۔ اور جہاں جہاں علماء نے لکھا ہے ان کا استحضار ہے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ اگر نماز جنازہ میں ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں تو کما صلیتا وسلمتا اور یہ ترحمتا یہ سارا پڑھنے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سارے صیغے درود میں آئے ہیں، اگر پڑھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال افضل درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ درود پاک جو ہے ہمیں حضور پاک نے خود سکھلایا ہے، تو جو درود پاک حضور سکھلائیں گے لازمی بات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے افضل ہوگا۔ اچھا بعض صیغے ایسے ہیں جو صحابہ نے، تابعین نے، اللہ کے اولیاء نے یعنی بطور حضور کی عقیدت اور محبت کے وہ ٹھیک ہیں، منع نہیں ہے، لیکن وہ لفظ جو لفظ میرے پاک نبی نے خود پڑھا دیے ہیں، نہ میرے نبی جیسی کسی کی زبان ہے نہ میرے نبی جیسا کسی کا فرمان ہے، اس لیے وہ سب سے اعلیٰ اولا افضل ہے کہ آدمی نمازوں میں اسی کو اکتفا کرے جو درود ثابت ہے حدیث میں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی پر ایک شرط لگا دی کہ اگر تم فلاں رشتہ دار کے گھر میں جاؤ گی تو تم پر طلاق ہو جائے گی، تو اب ان کا جس کے گھر سے اس نے روکا تھا اسے سلو ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ بہرحال بھائی میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو طلاق وغیرہ کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، ان کے مسائل بڑے سخت ہیں، وہ تو بالکل شدت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی زبان پہ لفظ، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ جائے گی طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کا حل وہ فرماتے ہیں یہی ہے کہ ایک دفعہ چلی جائے تو ایک طلاق ہو گئی، بس رجوع کر لے، آئندہ ایسی بات نہ کہے زبان سے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال اور باقی ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو قسم سے بھی تعبیر فرماتے ہیں، تو اس لیے بہرحال اس ایسے معاملات سے بچا کریں، کیونکہ جس معاملے میں اصول ہوتا ہے نا جی کہ تھوڑا سا بھی شبہ پڑ جائے تو بندہ ڈر تو گیا نا، چلو ایک امام کے نزدیک گنجائش مل رہی ہے لیکن ایک امام کے نزدیک نہیں مل رہی تو ہمیشہ دل میں بات تو ڈاواں ڈول رہے گی نا، انسان کی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں، ایسی باتیں اور ایسی شرطیں نہ لگایا کریں۔ اچھا جھگڑا تمہارا ہے، شرط بیوی پہ، یہ بلا وجہ انسان کے لیے بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی تھی اور امام نے 5 رکعت پڑھا، تمہاری بھی پوری ہو گئی،
سجدہ سہو بھی اس نے کر لیا تو بات پوری ہو گئی۔ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، وہ کسی کو لکھتے ہیں اخبار والے مسئلے تم جانو، مجھے اخبار سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ 2 مسجدیں ہیں لیکن دونوں میں امام بدعتی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ وہ بدعتی ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جس سے غصہ آ گیا بدعتی بنا دیا، کسی سے ناراضگی ہو گئی تو اس کو شیعہ بنا دیا، کسی سے ناراضگی ہو گئی اس کو قادیانی بنا دیا، کسی سے ناراضگی ہو گئی اس میں کوئی، ہاں اگر اللہ کے نزدیک وہ اہل بدعت ہیں، وہ قبر پرستی کرتے ہیں، وہ عرس کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے آگے پکارتے ہیں، وہ صلاۃ و سلام میں کھڑے ہو کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، موجود ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم پھر اپنی جماعت کر کے پڑھا کرو یا کسی دور کی مسجد میں چلا جایا کرو، جا کے نماز پڑھا کرو۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ امام صحیح العقیدہ ہو، اگر امام کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو مقتدی کا تو خود بخود تباہی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، صرف تم نے سنا ہے تو سننے سنانے پہ نہ رہو، پھر جماعت میں جا کے کوشش کرو اصلاح احوال کرنے کی۔ اگر ہم نے وضو کیا ہے اور اتفاق سے کسی غیر محرم یا مرد پر نظر پڑی، اس کے اعضائے یعنی اس کے شرمگاہ پر نظر پڑ گئی، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا کہ ہمارا وضو کیوں اتنا کچا ہے؟ نظر پڑنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے حج کے دنوں میں وتر نماز نہیں پڑھی، ماشاءاللہ حج پڑھنے گیا تو نماز نہیں پڑھی، تو اب تو قضا کر لو اللہ کے بندے جو نہیں پڑھی۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضور کے روضے پر حضرت ابو بکر پڑھتے، حضرت عمر پڑھتے، حضرت عثمان پڑھتے، حضرت علی پڑھتے، اہل بیت نبی پڑھتے۔ اچھا کوئی کہہ جی وہ تو مدینے میں تھے، کیا ضرورت تھی؟ تو چلو مکے والے تو پڑھتے، کم از کم مکے والے پڑھتے، طائف والے پڑھتے، شام والے پڑھتے، صحابہ پڑھتے، تابعین پڑھتے، یہ ساری بدعات ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے جی ہے تو درود شریف مولوی صاحب اگر پڑھ لیں، تو مسئلے اگر یا مگر سے ثابت نہیں ہوتے، مسئلے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر طواف کوئی 8 چکر کر لے، اگر کوئی آدمی آج 4 رکعت نماز کے بجائے 6 رکعتیں پڑھ لے، اگر کوئی آدمی آج کعبہ شریف کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر لے، وہ بھی تو جی کعبہ تھا نا، تو مگر کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے احکام سے تجاوز کر گیا۔ اگر یہ اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم محبت میں پڑھتے ہیں، تو صحابہ کو محبت نہیں تھی، اہل بیت رسول کو حضور سے محبت نہیں تھی، ہمارا عشق زیادہ ہو گیا ان سے، ہمارا محبت اور ایمان اور درجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان سے عشق میں زیادہ ہو گئے۔ اچھا دوسری بات